حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے میں لوگوں کی ذلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی سخت وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں زنا کرے یا شراب پیے، اللہ تبارک و تعالی اور آسمان کے فرشتے اس پر 1 سال تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر وہ اگلے سال رمضان کے مہینے کو پانے سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھایا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے، بے شک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جبکہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف تمہاری ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی عملی کوششوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی ناقدری کس قدر خطرناک معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت، بدبختی اور بربادی انسان کا مقدر ہو جاتی ہے۔